نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے لیے قابل قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ کلپ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا جو ازالہ ہے وہ کرنا مقصود ہے۔ آج کے کلپ میں رافضی عالم شہریار رضا عابدی نے اہل سنت کے حوالے سے ایک اعتراض صحیح بخاری شریف سے نقل کیا اور اس اعتراض کو پھر اپنی خود ساختہ تشریحات کے ساتھ جو بیان کیا، آج ان خود ساختہ تشریحات کی حقیقت اور ان کے باطل نظریات کو منکشف کرنا یہ مقصد ہے۔ آپ کے سامنے پہلے شہریار رضا عابدی کا یہ کلپ آ رہا ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیے، اس کے بعد اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سے روایات بھی نہیں لی گئیں، ان سے دین بھی نہیں لیا گیا اور ان کے قول کو بھی نہیں مانا گیا، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک ایک دو دو منٹ کے لیے دیکھ لیا تھا، یا وہ لوگ کہ جن کو فقہا کہا گیا مکے کا اور مدینہ کا، ان کے قول کو اہمیت دی گئی، لیکن مولا امیر المؤمنین اور ان کی آل کو اہمیت نہیں دی گئی۔ نہ بلکہ اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو اسکرین سے ہٹایا گیا اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کا، جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 165 اور حدیث نمبر ہے 3707۔ تو یہاں پر اصل عبارت یہ ہے وَكَانَ ابن سیرین یرا ان عامۃ ما یروى عن علی الکذب، کہ ابن سیرین کی یہ رائے تھی کہ عموماً جو کچھ نقل ہوا ہے علی ابن ابی طالب سے وہ جھوٹ ہے۔ آپ نے جیسا کہ شہریار رضا عابدی کو سنا کہ اس نے صحیح بخاری سے امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فَقَانَ ابْنُ سِیرِینَ یَرَىٰ أَنَّ عَامَةَ مَا يُرْوَىٰ عَلَىٰ عَلِيِّ الْكَاذِبُ، کہ ابن سیرین کا گمان تھا، ان کا خیال تھا، ان کی رائے تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عام طور پر جو روایات منقول ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پھر اس پر موصوف کا تجزیہ یہ رہا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بغض ہے کہ اہل سنت ان کی مرویات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ پہلے تو میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو مقام و مرتبہ اہل سنت کے ہاں ہے اس پر کچھ معروضات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات، اور انشاءاللہ العزیز آگے مزید جو علماء اسلام ہیں، محدثین کرام ہیں، ان کے حوالے سے اس اشکال کو رفع کرتا ہوں۔ رہا جہاں تک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کا معاملہ، یہ آپ کے سامنے مجمع الزوائد ہے اور امام حیثمی نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی۔ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قال لفاطمۃ اما ترضین ان زوجتک اقدم امتی سلما واکثرہم علما واعظمہم حلما، رواہ احمد والطبرانی برجال وثقوا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کا شوہر میری امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مقدم، علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ اور بردباری کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں۔ الحمدللہ یہ روایت اہل سنت ہی کی کتابوں میں موجود ہے، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ روافظ انہی روایات کو اپنے باطل اور مذموم عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا لکھا ہے، پھر اس پر اپنی حاشیہ آرائی اور اپنی خود ساختہ تشریحات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث، اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو حضرت علی کی شان بیان ہوئی اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے بڑھ کر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عظمت کیا بیان کروں۔ خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی حدیث یہ بھی مجمع الزوائد سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، قالت اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ کہ سید ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت رکھے گا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ مولا علی سے بغض اللہ کے ساتھ بغض ہے تو وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ بغض رکھے۔ ہاں، بغض کی تعریف جو روافظ کرتے ہیں کہ ان کو انبیاء سے بھی افضل مانا جائے، اہل سنت اس تعریف پر ان کے ساتھ متفق نہیں ہے، لہٰذا بغض کی تشریح کے اندر جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی جاتی ہے، اس تناظر میں روافظ یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ اہل سنت مولا علی سے محبت نہیں کرتے۔ آگے چل کر جب میں آپ کو مولا علی کے حوالے سے ان کا علمی مقام اور اہل سنت کے ہاں ان کی حجیت بتاؤں گا تو آپ پر روافظ کا یہ جھوٹ بھی منکشف ہو جائے گا، اور یہ آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ شہریار رضا عابدی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے، اور وہ جماعت جس کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وعن جابر، یہ بھی مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے، عن جابر بن عبد اللہ قال واللہ ما كنا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ببغضهم علیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہم اپنے درمیان منافقین کو اس بات سے پہچان لیتے تھے کہ وہ مولا علی سے بغض رکھتے تھے۔ مولا علی کے حوالے سے کثیر روایات ہیں آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے، جن میں سے میں نے صرف 3 کا انتخاب کیا آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت مولا علی سے کتنی شدت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور ان سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، ان سے بغض منافقت ہے۔ ان کے علم کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کے حلم کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ تمام باتیں میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں اہل سنت ہی کی کتاب سے پڑھی ہیں، لہٰذا اپنے دل و دماغ سے یہ وہم نکال دیجئے کہ اہل سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ مولا علی کا مقام و مرتبہ تو بہت بڑا ہے، ہم تو ہر ولی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ہر ولی کا احترام کرنا لازم سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی اس گفتگو کی طرف کہ شہریار رضا عابدی نے جو ایک خیانت کا ارتکاب کیا اور دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ابن سیرین نے جو فرمایا ان آمت ما یروى علی علی القاذب، کہ حضرت علی سے جو روایات عام طور پر منقول ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے اور اس بات کو محدثین نے کس تناظر سے دیکھا اور اس کی تشریح کیا کی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، ہمارے امام ہیں، ہماری کتابیں ہیں، تو اس کی تشریح اور توجیہ بھی وہی معتبر ہوگی جو ہمارے ائمہ کرام نے کی اور ہمارے محدثین کرام نے کی۔ سب سے پہلے ایک بات تمہیدی طور پر آپ کے سامنے میں کر دوں،
جو سمجھنا اس مقام پر بہت ضروری ہے تاکہ آگے چل کر آپ کو یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھ آ جائے اور اس میں کسی قسم کا بھی اشتباہ نہ رہے، اس میں کسی قسم کا بھی ابہام نہ رہے۔ وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ روافض کے متعلق محدثین نے اس بات کی واضح تصریح کی ہے، جھوٹ بولنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سب سے پہلے تو امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے آ رہا ہے میزان الاعتدال سے۔ آپ فرماتے ہیں، یزید بن ہارون فرماتے ہیں، یقولو یکتب عن کل صاحب بدعۃ اذا لم یکن داعیۃ الا الرافضۃ فانہم یکذبون، کہ ہر بدعتی شخص جو داعی الی البدعت نہ ہو، اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، اس سے روایت لکھی جائے گی ما سوائے روافض کے، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے میں بے مثال ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، رافضی جھوٹے ہیں۔ یہ قول ہے یزید بن ہارون کا، آپ کے سامنے آ رہا ہے میزان الاعتدال سے۔ اس کے بعد دوسرا قول ہے، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے امام اور محدث محمد بن سعید بن الاصفہانی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شریک سے سنا، یقول احمل العلم عن کل من لقیت الا الرافضۃ یضعون الحدیث ویتخذونہ دینا، جس سے تیری ملاقات ہو، امام شریک فرما رہے ہیں امام اصفہانی سے، جس سے تیری ملاقات ہو اس سے علم لے لینا، مگر روافض سے نہیں، کیونکہ وہ حدیث کو گھڑ کر اسے دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُونَهُ دِينًا، وہ اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ رافضی خود سے حدیث گھڑتے ہیں، اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ یزید بن ہارون کا قول آپ نے سنا، اور امام شریک کا قول بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے تذکرۃ الحفاظ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تابعین میں بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما قذب علی احد من هذه الامة ما قذب علی علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام شعبی کا قول ہے کہ اتنا جھوٹ اس امت میں کسی شخص پر نہیں باندھا گیا، یعنی کسی کا نام لے کر اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا جتنا جھوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر بولا گیا۔ یعنی حضرت علی کا نام لے کر جھوٹ بولا گیا، اور یہ جھوٹ بولنے والی مخلوق کون سی تھی؟ یہ روافض تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر اپنی من چاہی باتیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ امام شریک نے کہا وَيَتَّخِذُونَهُ دِينًا، یہ اس کو دین بنا دیتے ہیں، خود سے ایک بات گھڑتے تھے اور اس بات کو کسی کی طرف منسوب کر کر بیان کر دیتے تھے، بالخصوص مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف۔ یہ وہ وجہ تھی کہ مولا علی کا نام لے کر روافض نے جو جھوٹ بولا، محدثین مولا علی کی مرویات کو احتیاط سے قبول کرتے تھے، اور اکثر اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو روافض نے از خود گھڑا ہوتا تھا، اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرتے تھے۔ اب جو قول انہوں نے پیش کیا شہریار رضا عابدی صاحب نے کہ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ مولا علی سے جو مرویات ہیں وہ اکثر جھوٹ پر مبنی ہیں، اس کی تشریح محدثین سے ذرا سنیے وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری، علامہ ابن حجر اسقلانی کیا فرماتے ہیں؟ ان عامۃ ما یروى علی علی الکاذب، حضرت علی سے جو عام طور پر روایات منقول ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اب اس کی تشریح جبل الحفظ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے، وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی، اور میں نے آپ کو میزان الاعتدال اور تذکرۃ الحفاظ سے حوالہ جات دیے، یہ ذرا سن لیجئے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں والمراد ما ترویہ الرافضۃ عن علی من الاقوال المشتملۃ علی مخالفت الشیخین ولم یرد ما یتعلق بالاحکام الشریعۃ فقد روى ابن سعد باسناد صحیح عن ابن عباس قال اذا حدثنا ثقۃ عن علی بفتیا لم نتجاوزها۔ اس سے مراد وہ روایات ہیں جو روافض نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی،
یعنی وہ اقوال رافضیوں نے جو گھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے آپ سے وہ اقوال روایات کیے جو شیخین کی مخالفت پر مشتمل تھے، اور آپ کی مراد یعنی ابن سیرین کی مراد احکام شریعہ سے متعلقہ مرویات نہیں ہیں، بلکہ ابن سعد نے حضرت ابن عباس سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ جب کوئی ثقہ راوی، جب کوئی سچا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فتویٰ روایت کرے تو ہم اس فتوے سے تجاوز نہیں کرتے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی فتویٰ ہم تک پہنچے تو ہم اس سے تجاوز کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو اس سے مراد وہ روافظ کے اقوال ہیں جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر گھڑے اور امت تک پہنچائے۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت علی کا نام لے کر جتنا جھوٹ بولا گیا، یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ تھا جس کی بات کی وضاحت امام شعبی نے بھی فرما دی۔ یزید بن ہارون نے بھی رافضیوں کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی۔ شریک بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے ارشاد الساری امام قسطلانی کی۔ آپ نے بھی من عن وہی عبارت لکھی ہے جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی۔ یہ دوسری گواہی ہے۔ عبارت میں نے پہلے پڑھ دی، ترجمہ کر دیا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ارشاد الساری سے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں امام ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ آپ نے بھی بخاری کی بڑی مشہور شرح لکھی ہے التوضیح۔ التوضیح کے اندر علامہ ابن سیرین کے اسی قول کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ امام ابن ملکن فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، وَسَبَبُهُ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت علی سے روایت کرنے والے اہل کوفہ میں سے کثیر لوگ وہ ہیں جن کے لیے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لے کر جھوٹ بولنے والوں کی طرف اشارہ کیا امام ابن ملکن نے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شابی نے ان کے جھوٹے ہونے کی تصریح کی۔ یزید بن ہارون ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ امام شریک فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال اب واضح ہو گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لے کر جھوٹ جو بولا جاتا تھا رافضیوں کی طرف سے، ایسے اقوال کو قبول کرنے کے متعلق ابن سیرین نے کہا کہ ایسے اقوال اکثر جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ تو تھی وہ تشریح جو اس قول کی محدثین کرام نے کی۔ اب آخری بات جو اس بات کو، سارے معاملے کو بالکل بے غبار کرے گی اور صاف کر دے گی، یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تہذیب الکمال امام جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سن وصال ہے 743 ہجری۔ یہ فن اسماء و رجال میں بہت مشہور امام اہل سنت کے ہاں۔ اگر اہل سنت مولا علی کی مرویات قبول نہیں کرتے یا ان سے روایت لینے کی ان اہل سنت کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پھر اب اس مسئلے کا جواب کیا دیں گے؟ یہ میرے سامنے تہذیب الکمال ہے جس میں انہوں نے صحاستہ کے راویوں کا تذکرہ کیا اور ان کی ثقاہت اور ان کے ضعیف ہونے کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے روایت حدیث میں وہ بیان کیا۔ اسی میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرتے ہوئے علامہ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ نے 250 کے قریب ایسے جلیل القدر تابعین اور صحابہ اکرام کا ذکر کیا جنہوں نے روایت حدیث مولا علی سے لی، یعنی مولا علی سے انہوں نے سماع حدیث کی۔ اور آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر صحابہ اکرام بھی شامل ہیں۔ مثلا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی مولا علی سے سماع حدیث کیا، مولا علی سے روایت آگے حدیث کی بیان کی، اور آپ کی احادیث کو امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے روایت کیا۔ اور اس سے بڑھ کر سیدنا نعمان بن سعد الانصاری جو صحابی رسول ہیں، وہ بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سماع حدیث کرتے ہیں اور مولا علی کی مرویات کو آگے بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت میں مشہور ہیں سب سے زیادہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث میں سب سے زیادہ فائق ہیں۔ آپ روایت حدیث میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سماع حدیث کرتے ہیں،
یعنی آپ کی مرویات کو آگے بیان کرتے ہیں، اور ان کی تعداد کم و بیش 250 کے لگ بھگ ہے۔ یہ تہذیب الکمال میرے سامنے ہے، اور تہذیب الکمال میں میں ان چند لوگوں کے نام پڑھ دیتا ہوں جنہوں نے مولا علی سے سماع حدیث کیا۔ یہ جو شور کیا تھا شہریار رضا عابدی صاحب نے کہ اہل سنت اہل بیت کے آئمہ کرام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک جانبدارانہ قسم کا رویہ رکھتے ہیں، بڑا ظلم ہوا ان کے ساتھ، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ان کا جھوٹ کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت لینے والوں میں، ان سے روایت حدیث کرنے والوں میں، ان کی مرویات کو آگے بیان کرنے والوں میں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، ابراہیم بن عبداللہ بن عبد القاری، ابراہیم بن محمد، اسما بن الحکم الفزاری، اسود بن یزید، اسید بن صفوان، اوس بن ابی اوس، ایاس بن عامر الخافقی، برا بن عازب صحابی رسول، بشر بن سہیم الغفاری، بلال بن یحییٰ الابسی، سالبہ بن یزید الحمانی، جابر بن سمرہ صحابی رسول، جابر بن عبداللہ انصاری، جاریہ بن قدامہ السعدی، اور حارث بن سوید، حارث بن مضرب، اور حجر العدوی، حسان بن قریب، اور اسی طرح حسین بن صفوان، ابو یحییٰ حکیم بن سعد الحنفی، اور اسی طرح بہت سے نام ہیں جن کی تعداد اسی تہذیب الکمال میں 250 کے لگ بھگ امام جمال الدین مزی نے لکھی۔ یاد رہے کہ تہذیب الکمال میں صحاح ستہ کے راویوں کا اور ان کی مرویات کا تذکرہ ہے، تو اگر 250 لوگوں کا تذکرہ امام مزی نے اس کتاب میں کیا ہے، تو اس کے علاوہ جو مسانید ہیں، مسند امام احمد بن حنبل ہے اور دیگر حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں جو مولا علی کی مرویات موجود ہیں، مولا علی سے روایت حدیث لینے والوں کا اگر شمار کیا جائے تو یقیناً ان کو شمار کرنا بہت مشکل ہوگا، بلکہ ناممکن ہوگا۔ یہ تھا وہ جھوٹ جو شہریار رضا عابدی نے بولا۔ آپ کے سامنے یہ تہذیب الکمال کے سارے صفحات کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مولا علی کے تلامذہ میں خود صحابہ کرام شامل ہیں، جلیل القدر تابعین شامل ہیں۔ آگے کتابوں کی اصطلاحات لکھی ہیں کہ کس کتاب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس شخص نے روایت حدیث کا سماع کیا، اور اس کتاب میں موجود ہے۔ ان اصطلاحات سے ان کتابوں تک پہنچ کر ان باتوں کی تصدیق خود کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت پر موت نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا نور اللہ تعالی ہر اہل ایمان کو مزید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔